بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست سورہ زاریات سے شروع ہو رہی ہے، جس کے اندر 27واں پارہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے شروع میں پہلے ہواؤں کی قسم کھاتے ہیں، پھر بادلوں کی، پھر کشتیوں کی اور پھر فرشتوں کی۔ ان چیزوں کی قسم کھا کر اللہ فرما رہے ہیں انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے عذاب، وہ آئے گا قیامت کا دن، اور روز جزا بالکل آنے والا ہے، قیامت برحق ہے۔ اس کے بعد نیک بندوں کی چند صفات ذکر فرمائیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو یہ بہت کم سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، رات کو عبادت کر کے صبح فخر اور غرور نہیں کرتے، بلکہ اللہ سے اور ڈرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں رات کے آخری حصے میں، اے اللہ ہم نے تو صحیح طور سے عبادت نہیں کی۔ یاد رکھیے نیک بندوں کی نشانی ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ نیکی میں محنت بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں ہر طرح کے لوگوں کا حق ہے۔ سائلین وہ محتاج جو مانگتے ہیں، اور بہت سے محتاج وہ ہیں جو محتاج ہیں مانگتے نہیں ہیں، سفید پوش ہیں، یہ ان لوگوں پر بھی مال خرچ کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کے نمونے ذکر کر رہے ہیں سورت کے آخر میں، اور فرماتے ہیں آسمان کو ہم نے طاقت سے پیدا کیا، ہم اس کو اور وسعت دینے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، اس کائنات کو بھی اللہ نے بڑا وسیع بنایا ہے، اور زمین کو عمدہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے بچھایا ہے، بہت عمدہ انداز میں یہ زمین صفائی کے ساتھ پانی کے اوپر تیار ہوئی۔ پھر کہا ہر چیز میں ہم نے جوڑے بنائے، کالے کے ساتھ سفید بھی ہے، میٹھے کے ساتھ کڑوا ہے، مرد کے ساتھ عورت ہے، اور اسی طرح دھوپ کے ساتھ سایہ، رات کے ساتھ دن، مسلمان ہے تو کافر بھی، یہ سب اس کی قدرت کی نشانی۔ آخر میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمام جنات اور انسانوں کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یاد رکھیے آیت واضح طور پر اعلان کر رہی ہے کہ مقصد حیات مال نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، مقصد حیات صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اگر کوئی کہے میں عبادت کیسے کروں، کہ رزق پھر کیسے ملے گا، تو اللہ نے کہا ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، میں رزق نہیں چاہتا، عبادت ان کے اپنا فائدہ ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزاق اللہ ہیں، اللہ رزق دیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کچھ کام تو مقصودی عبادت ہیں، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، حج، جہاد، اور کچھ کام ایسے ہیں جو مقصودی تو نہیں ہیں، لیکن اگر ان کو صحیح نیت اور صحیح طریقہ کار کے ساتھ کیا جائے وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ جیسے دنیا کے جائز اور مباح کام، تجارت کرنا، گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا، بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کو پالنا، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں سے میل جول، اور جو دوسرے کام ہیں محنت مزدوری، کھانا پینا، یہ کام اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوں اور شریعت و سنت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں تو یہ بھی عبادت ہے۔ اور مومن کی کوالٹی اور خوبی یہی ہے کہ وہ ہر کام اس طریقے سے کرتا ہے کہ اس کی ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ سورۃ الطور، اس سورت میں اللہ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی، لوح محفوظ کی، اور بیت المعمور کی، جو بیت اللہ کے بالکل سیدھ میں 7ویں آسمان پر ملائکہ کا عبادت خانہ ہے، ہر روز اس میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا قیامت تک پھر دوبارہ باری فرشتے کی نہیں آتی عبادت کی۔ تیسری قسم بلند چھت کی یعنی آسمان کی، پھر اس کے بعد سمندر سے، پانی سے بھرے ہوئے سمندر اور دریا کی، اور اس سمندر کی جو دہکایا ہوا ہے۔ بلند چھت کی قسم کھائی آسمان کی، اور اس دریا کی جو پانی سے بھرا ہوا ہے اور دہکایا ہوا ہے۔ قیامت کے دن یہ جو سمندر ہیں یہ جلیں گے اور یہ آگ بن جائیں گے، اس لیے یہ بات فرمائی۔ دوزخیوں کو کہا جائے گا صبر کرو یا نہ کرو برابر ہے، تمہیں دوزخ کی آگ میں جلنا ہوگا۔ پھر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور ایک بات بیان فرمائی، جنتی جنت میں آ کر کہیں گے ہمیں ہر وقت گھر میں ڈر لگا رہتا تھا، انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ آخرت میں ہمارا کیا ہوگا؟ فمن اللہ علینا، اللہ نے احسان کیا، عذاب سے بچایا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو دنیا میں جتنا زیادہ آخرت کے بارے میں فکر مند ہوگا
آخرت میں اتنے زیادہ اطمینان سے ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے کچھ سوالات کیے، تقریباً 14 سوالات ہیں جس کے ذریعے سے ان کو جھنجھوڑا ہے، اور یہ آیتیں سن کر ایک صحابی جو ہیں، غالباً ان کا نام جبیر بن مطعم تھا، وہ بھی ایمان لے آئے جو پہلے مسلمان نہیں تھے۔ پھر نبی کو صبر کا حکم دیا اور کہا آپ ہماری حفاظت میں ہیں، مخالفین آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ اللہ کی تسبیح کریں اور عبادت کیا کریں۔ سورہ نجم، ستارہ، اللہ نے ستارے کی صورت میں قسم کھائی، ستارے کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ نبی نہ گمراہ ہیں نہ ہدایت سے ہٹکے اور بھٹکے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت کا ستارہ ہیں، اس لیے یہاں ستارہ کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ آگے فرما رہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ قرآن نبی اپنی خواہش سے نہیں کہتے، یہ وحی ہے۔ علماء نے فرمایا اگر معنی الفاظ دونوں ہیں وحی تو یہ قرآن ہے، اور اگر صرف معنی وحی ہے تو یہ حدیث ہے۔ حدیث میں الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن معنی اور مفہوم تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جبریل امین کا تذکرہ ہے، جبریل امین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی تھی، 2 مرتبہ جبریل امین کو اصلی شکل میں دیکھا، ایک مرتبہ جبکہ دوسری وحی آنے لگی تھی سورہ مدثر کی آیات، اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر دیکھا تھا۔ بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا بھی دیدار کیا اور اللہ کی بارگاہ میں تشریف لائے، اللہ سے ہم کلامی ہوئی۔ سورہ نجم کے پہلے رکوع کی آیات میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ پھر اللہ نے لات، عزا اور منات 3 بتوں کا ذکر کیا، فرمایا جن کو تم نے خدا بنایا ان میں غور کیا تم نے کبھی کیا ہے؟ یہ تو صرف نام ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تمہارے خیالات اور خواہشات ہیں، یعنی ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک کافر مسلمان ہونے لگا تھا، دوسرے دوست نے کہا تو نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، اس کو عار دلایا، کہنے لگا میں آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اس پر وہ کافر کہنے لگا اس کو کہ تم مجھے کچھ پیسے دے دو، میں تمہیں جو ہے آخرت کے عذاب سے بچاؤں گا۔ لکھا اس نے کچھ پیسے دے بھی دیے تھے پھر رک گیا۔ اس پر یہ آیتیں اتاری جا رہی ہیں، یہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ جہنم کے عذاب سے یہ اس کو بچا سکتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر آدمی اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا۔ سورۃ القمر، اس میں چاند کے معجزہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا معجزہ۔ قرآن کہہ رہا ہے اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند ٹکڑے ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے اور دیگر روایات میں بھی یہ بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منی میں تھے، رات کا وقت تھا، مشرکین مکہ نے کہا نبوت کی کوئی دلیل لائیے۔ آپ نے فرمایا اگر نشانی دکھاؤں کلمہ پڑھو گے؟ کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اللہ کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا مشرق میں ایک مغرب کی طرف ہو گیا۔ مشرکین کہنے لگے یہ جادو ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اب تو گواہی دے دو، ایمان لے آؤ، لیکن نہ مانے، ضد پر قائم رہے۔ قرآن اسی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے پہلے نبیوں کو بھی انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے کسی کو کہا مجنون، نوح علیہ السلام کو کہا، اور کہتے تھے ان کی عقل اڑ گئی۔ اللہ سے نوح علیہ السلام نے دعا کی، وہ غالب آ گئے۔ اسی طرح بعض دوسری قوموں کا بھی تذکرہ کہ نبیوں کی جو انہوں نے نبیوں کی مخالفت کی اس کے نتیجے میں ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور یہاں بار بار یہ آیت آئی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ذکر یعنی یاد کرنے کے لیے آسان کیا، چھوٹا سا بچہ بھی قرآن یاد کر لیتا ہے، قرآن پڑھنا آسان ہے، اسی طرح قرآن سے نصیحت حاصل کرنا آسان ہے، نصیحت والے مضامین اس کے واضح ہیں۔ البتہ احکام نکالنا قرآن سے آسان نہیں ہے، ہر آدمی کا یہ کام نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سورۃ الرحمن، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو اپنے رحمان کے نام سے شروع کیا، فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اسے اندر اپنے ضمیر کی بات کا اظہار کرنا سکھایا،
بیان سکھایا۔ یاد رکھیے علم القرآن پہلے ہے، خلق الانسان بعد میں ہے۔ اشارہ ہے کہ تعلیم قرآن یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ ہمیں بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کی تعلیم جب ہماری ذمہ داری ہے قرآن سیکھنا سکھانا، تو ہم نے اس نعمت میں سے کتنا حصہ لیا، اس نعمت سے ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ معاشرے کی بقا اسی میں ہے کہ قرآن سیکھنا اور سکھانا عام ہو جائے۔ اس کے بعد کہا دوسری مخلوقات بھی اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ترازو بھی اتارا اور کہا انصاف سے کام لو، میوے پھل درخت سے غلے وغیرہ زمین سے نکالے، یہ سارے کام ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار یہ آیت اس صورت میں آئی ہے۔ پوری کائنات میں مختلف قسم کی جو اللہ کی بے شمار نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں اس کی طرف متوجہ کیا گیا اس صورت میں، اور انسانوں اور جنوں کو خطاب کر کے یہ نعمتیں یاد دلائیں، اور پھر بار بار کہا اب بتاؤ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ اللہ کی نعمتیں مادی بھی ہیں، کھانا پینا، سورج چاند ہوا دریا، اور روحانی بھی ہیں، یہ ایمان، یہ قرآن، یہ رمضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، دین کی سمجھ ہونا، یہ ساری روحانی نعمتیں ہیں۔ ان سب نعمتوں پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر کہا کل من علیہا فان، جتنی مخلوقات ہیں سب ختم ہو جائیں گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ ہی کی ذات رہ جائے گی۔ اللہ غیر فانی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ آگے چیلنج ہے، اے جنات اور اے انسان، اگر تم آسمان و زمین کے حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ۔ طاقت کے بغیر ممکن نہیں، اور ایسی طاقت تمہارے پاس ہے نہیں۔ جب تم نکل ہی نہیں سکتے تو پتہ چلا کہ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، اور قیامت کے دن تمہیں بھی آنا پڑے گا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، دوزخ کا جس کا یہ مجرم لوگ انکار کرتے تھے، کہا جائے گا یہی تو وہ جہنم ہے، اب بتاؤ اس کا انکار کیسے کرو گے۔ پھر جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو 2 جنتیں ملیں گی، اور ان جنتوں کا تفصیل سے ذکر فرمایا، جنت کی مختلف نعمتوں کا ذکر ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ سورہ واقعہ قیامت کا یہ ایک نام ہے، سورت میں اس کا ذکر ہے۔ فرمایا جب وہ قیامت آئے گی جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، تو ایک زبردست یہ بھونچال ہوگا اور یہ کافروں کو جھکا دے گی، مومنوں کو اونچا کر دے گی۔ خافضۃ الرافع، مومن بلندیوں میں، قیامت کے دن کافر ذلتوں میں ہوں گے۔ قیامت کے دن انسان انجام کے اعتبار سے 3 جماعتوں میں ہو جائیں گے۔ ایک اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، جن کو نام عمل دائیں ہاتھ میں ملے گا، جو نیک اعمال والے ہیں۔ دوسرے جن کو نام عمل بائیں ہاتھ میں ملے گا، یہ کفار ہیں، مشرکین ہیں۔ تیسرے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ مقربین ہیں جو دنیا میں نیک اعمال میں سبقت کرتے تھے اور ہر چیز میں آگے رہتے تھے، گناہوں سے بالکل بچنے والے، اپنے اعمال کو اللہ کے مرضی میں اپنے اوقات کو اور نیک اعمال میں استعمال کرنے والے۔ پھر اصحاب الشمال کا ذکر ہے، پہلے اصحاب یمین کی نعمتیں جنتیوں کی، پھر کہا اصحاب الشمال کو گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا، دھواں ہوگا، لو ہوگی۔ پھر اپنی 4 نعمتیں ذکر کی۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، فرمایا جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو رحم میں، کیا اس سے اولاد تم نکالتے ہو انسان؟ کھیتی جو تم بوتے ہو، دانہ ڈالتے ہو، اس سے تم اگاتے ہو؟ پانی جو تم پیتے ہو، بادلوں سے تم اتارتے ہو؟ یہ آگ جو تم جلاتے ہو، اس کا درخت تم اگاتے ہو؟ ظاہر انسان کے پاس اس کا جواب اور کوئی نہیں ہے اس کے سوا کہ اللہ ہی ہیں جو سارے کام فرماتے ہیں۔ آگے قرآن کی حقانیت کی قسم کھائی ہے، یہ قرآن لوح محفوظ میں ہے اور اس کو طہارت کے بغیر نہیں چھوا جاتا، اور اس کو مطہر پاکیزہ فرشتے ہی لیتے ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے انسان کی بے بسی دیکھو، جس وقت روح حلق پہ پہنچ جاتی ہے اور تمام اقربا تیماردار ڈاکٹر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن سب بے بس ہوتے ہیں، سب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، روح نکلنے سے نہیں روک سکتے۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ مرنا اور زندہ ہونا یہ تمہارے قبضے میں نہیں ہے۔ تم موت سے کیوں نہیں بچا سکتے؟ جب نہیں بچا سکتے تو پتہ چلا اللہ ہی کے ذات ہے، لہذا قیامت بھی تم لوگوں پر ضرور آئے گی اور تم لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ سورۃ الحدید، اس میں حدید یعنی لوہے کا تذکرہ ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ اول حقیقی ہیں، اول حقیقی جس کی کوئی ابتدا نہیں،
اور آخر حقیقی ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ سے پہلے بھی کوئی چیز نہیں تھی، اور اللہ پر ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہر چیز جب فنا ہو جائے گی تو اللہ پھر بھی ہوں گے، ہر وقت موجود رہیں گے۔ وہ ظاہر بھی ہیں کہ اس کے وجود اور قدرت کی نشانیاں ہر جگہ ہیں، وہ باطن بھی ہیں۔ دنیا میں وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اللہ کو دیکھنے کی کسی میں سکت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں کہ یہ آسمان و زمین سب چیزیں اللہ ہی کی ملکیت ہیں، ایک وقت آئے گا یہ سب ختم ہو جائے گا، یہ خرچ کیا ہوا مال کام آئے گا۔ اس کے بعد بتایا کہ وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، مال خرچ کیا، وہ درجے میں ان صحابہ سے بہت آگے ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور مال خرچ کیا، اگرچہ دونوں جنتی ہیں۔ پھر قیامت کے دن کا تذکرہ، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، پل صراط پر مومنین اور منافقین، لیکن مومنوں کا نور سامنے ہوگا دائیں جانب، منافقوں کا نور ختم ہو جائے گا، ان کے پاس اعمال ہی نہیں۔ یہ نور کس کا ہوگا؟ ایمان کا اور نیک عمل کا۔ اب مومن سے منافق کہیں گے تھوڑا سا نور دے دو، وہ کہیں گے پیچھے جاؤ، شروع میں پل چڑھنے سے پہلے نور لینا تھا، اور ظاہر ہے نور حاصل کرنے کی اصل جگہ تو دنیا کی زندگی ہے، وہاں اعمال نہیں کیے، اب کوئی فائدہ نہیں۔ پھر قرآن جھنجھوڑتا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ابھی تک مومنوں کے دل نہیں، یہ وقت نہیں آیا مومنوں پر کہ دل قرآن اور اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں، دل نرم پڑ جائیں، دلوں میں اس کا اثر آئے؟ اصل چیز یہی ہے کہ دلوں کے اندر تبدیلی آ جائے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، یہ شروع میں کھیل تماشا ہوتا ہے بچپنے میں، اور اس کے بعد پھر انسان زیب و زینت میں وقت گزارتا ہے، بنانے میں، اپنے آپ کو سنوارنے میں، اور اس کے بعد مال کی، اولاد کی ایک دوڑ لگ جاتی ہے، اور اسی میں زندگی گزر جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، قبر میں پہنچ جاتا ہے، دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں۔ قرآن کہتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، نیک اعمال میں سبقت کرو، اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ دنیا کی دوڑ اچھی نہیں، نیک اعمال کی اور آخرت کی دوڑ اللہ کو پسند ہے، اور اللہ کو ایسے بندے پسند ہیں جو عبادت میں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے جتنی مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، یہ پہلے سے طے تھیں، یہ مصیبتیں، آفتیں انسان پر آنی ہی ہیں، انسان ان مصیبتوں سے بچ نہیں سکتا، لہٰذا نا امید بھی مت ہو اور خوش بھی مت ہو۔ جو نعمتیں ملیں اس پر گھمنڈ نہ کرے، اترائے نہیں، اور جو مصیبتیں آئیں اس پر نا امید نہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا انبیاء علیہ السلام کو معجزات بھی ملے، کتابیں بھی ملی، اور ترازو بھی دیا گیا تاکہ لوگ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اعتدال پر قائم رہیں۔ پھر رہبانیت کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیوں نے، کچھ لوگوں نے دنیا سے الگ تھلگ رہنے کا فیصلہ کیا، دنیا کی کسی چیز میں حصہ نہیں لیتے تھے، شادی بیاہ بھی نہیں کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے یہ چیز صحیح نہیں، انہوں نے خود سے یہ کام کیا تھا اور اس کا خیال بھی پھر نہیں کیا، اس پر جمے نہیں۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یہ دین فطرت ہے، سوسائٹی میں رہتے ہوئے اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔